اس سال ایک بہت بڑا کام یہ ہوا کہ آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ شہید بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ فرمایا تھا کہ خانقاہ عالیہ قادریہ میں ایک مہمان خانہ تعمیر کیا جائے، تو وہ اس جگہ کا نقشہ بنا کر اپنے ساتھ بغداد شریف لے گئے تھے فائل، اور وہاں لے جا کر حضور غوث اعظم کی جالی کے پاس رکھ دی، اور جو کچھ عرض کرنا تھا انہوں نے عرض کیا۔ ہم دیکھتے رہے کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے، عرض کرتے رہے۔ کام بہت مشکل تھا، عرض کر کے درگاہ سے باہر نکلے ہوں گے کہ تسلیم بھائی کا یہاں سے فون پہنچا کہ صاحب آپ نے ایسی عرضی لگائی کہ آپ کی عرضی قبول ہو گئی اور وہ ساری رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں، انشاءاللہ آپ کے آتے ہی کام شروع ہو جائے گا۔ میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ نے آخر کہا کیا غوث پاک سے؟ اللہ، پہلے تو میں نے یہ کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، ابھی ہم ہوٹل نہیں آ پائے درگاہ سے اور کام ہو گیا۔ واہ، تو مسکرائے، کہنے لگے کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب تو اس وقت ہوتا کہ میں درگاہ سے نکل جاتا اور کام نہ ہوتا۔ تعجب کی بات تو یہ تھی، یہ کون سے تعجب کی بات ہے؟ پھر فرمانے لگے، میں نے پوچھا کہ آپ نے کہا کیا کون سی دعائیں آپ نے کی؟ کہا میں نے کوئی دعا نہیں کی۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ اگر میرا کام آپ کے نام سے نہیں ہو سکتا تو پھر میں مدرسے کا نام بدل دوں گا۔ اللہ، اللہ، فرمایا کہ پھر مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ نہیں رہے گا، پھر تو اس کے نام پہ نام رکھیں گے جس کے نام سے کام ہوتے ہیں۔ یہ بات ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ کہہ دے، کس سے؟ اس بارگاہ میں۔ آپ غور کریں، اس بارگاہ میں کہ جب ایک ولی کامل غوث اعظم سے ملاقات کو تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ دروازے پر دو لوگ تڑپ رہے ہیں، پڑے ہوئے تکلیف میں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم غوث پاک سے ملنے جا رہے ہو، ہمارے لیے دعا کرا دینا، معافی مانگ لینا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ اللہ کے بزرگ اندر گئے، غوث پاک سے ملاقات ہوئی، عرض کیا کہ حضور دروازے پر دو لوگ پڑے ہوئے ہیں اور بہت تکلیف میں، ان کے لیے دعا کر دیجئے، انہیں معاف فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں معاف کیا، میں نے تو کوئی ان پر غصہ بھی نہیں کیا تھا، تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا کہ یہ رجال الغیب ہیں، یہ اڑتے ہوئے کسی بندے کی مدد کو جا رہے تھے، میرے گھر کے اوپر سے گزر گئے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو زمین پر گر کے تڑپ رہے۔ وہ بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں یہ کہہ دینا کہ میں نام بدل دوں گا اپنے ادارے کا، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ، واہ واہ واہ، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے نسل در نسل، جس کے خون کی ایک ایک بوند غوث اعظم کی ہو، جس کی سانسوں میں غوث اعظم کا جاپ رچا جاتا ہو، اور جس کے آباء و اجداد نے غوث اعظم کی غلامی کا ایسا پٹا اپنے گلے میں ڈالا کہ آپ کو دکھائی دوسرے میں کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ یہ بات بے شک تاج الفہول بھی فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے مجبور اور ناکارہ کی رسائی تجھ تک ہے، میرا کے قصیدے میں کہنے کو تو وہ کہہ گئے قصیدے میں یہ بات کہ مجھ کمزور اور ناتواں کی رسائی تجھ تک ہے۔ رے حضور تاج الفہول، یہ تو بہت بڑی بات فرما دی آپ نے۔ آپ کی رسائی اس تک ہے کہ جو ٹھوکر مار کر قم بیزنی کہے تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ اب ذرا سوچو کہ جس کی رسائی غوث اعظم تک ہو، اس کا کوئی کام رکے گا؟ تو غوث اعظم سے یہ کہنا بڑے ناز کی بات ہوتی ہے۔ تاجدار اہل سنت بھی فرما چکے یہ بات، یہ شیخ صاحب نے کوئی نئی بات تھوڑی کہی۔ تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ اٹھا کر ناز تم نے ہی میری عادت بگاڑی ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں۔ کسی آدمی کے پاس اگر کھانے کے لیے سوکھی روٹی ہو اور اس کے دوست اور کرم فرما اس کو روزانہ تازی روٹی کھلانا شروع کر دیں، سالن کھلانا شروع کر دیں، مرغ مسلم کھلانا شروع کر دیں، اب اس کو 2 4 5 سال تک اتنا عمدہ کھانا کھلایا، اب اس کی عادت خراب ہو گئی۔ ہمارے استاد امام الفن خواجہ مظفر حسین فرمایا کرتے تھے ترجمان قادریت سے کہ حافظ صاحب آپ ان لڑکوں کی عادت خراب کر رہے ہیں مدرسے میں کھانا کھلا کے، اتنا اچھا ان کی عادت خراب ہو جائے گی، ارے اتنا عمدہ کھانا مدرسے میں کب دیا جاتا ہے؟ تو ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں، آپ ہی نے دے دے کر ہماری عادت بگاڑ دی۔ اٹھا کر ناز تم نے ہی میری عادت بگاڑی ہے، کراؤ مارکا اب یہ بھی سر یا شاہ جیلانی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ناز کی بات ہوتی ہے۔ تو شیخ صاحب نے جب یہ عرضی لگائی الحمدللہ وہ پوری ہو گئی اور وہ مہمان خانہ بن کر تیار ہو گیا۔ کہ یہ بات جو شیخ صاحب کہہ کر آئے کہ نام بدل لوں گا فلاں ڈھکا، یہ سب باتیں جو ہوئیں،
اب یہ بات تو جو انہوں نے کہنا تھی کہتی، مگر میرا وجدان کچھ کہہ رہا ہے مجھ سے، اور میں اس پر قابو نہیں رکھ پا رہا ہوں اپنے کو، تو میں کہہ دوں اس بات کو۔ وجدانی بات ہے یہ۔ ہوا یہ ہوگا کہ جب انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میں مدرسے کا نام بدل دوں گا، تو غوث پاک نے کہا ہوگا مولانا مولوی اسید تم کیا مدرسے کا نام بدلو گے، آج سے میں تمہارا پتہ بدل دیتا ہوں۔ واہ 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 واہ، اب تک تو تم سے ملاقات کرنے والوں کو بدایوں جانا پڑتا تھا، تمہارا پتہ یہ تھا، آج کے بعد تم کیا نام بدلو گے مدرسے کا، ہم تمہارا پتہ بدل دیں گے، اب تم سے جس کو ملنا ہو وہ بغداد شریف آئے۔ اللہ تو الحمدللہ مدرسے کا نام نہیں بدلا گیا اور نہ بدلا جائے گا۔ انشاءاللہ عمارت بنے نہ بنے یہ تو ایک محبت کی اور ناز کی بات ہوتی ہے، یہ کہنا ماشاءاللہ ایسا بنی کوئی شیخ صاحب کا بھی ارادہ نہیں تھا، یہ کہنے والی بات ہوتی ہے، جس پر آدمی کو بہت ناز ہوتا ہے اس سے اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ جی، اور عمارت تو ظاہر سی بات ہے بننا ہی تھی شاندار، کیونکہ شاندار شخصیت کا خواب تھا، شاندار پیر کے ہاتھوں بنیاد رکھی گئی، شاندار پیر سے وسیلہ لیا گیا، اور شاندار پیر نے آ کر افتتاح کیا، اور شاندار مریدوں نے جو ہے اس میں شرکت کی۔ ماشاءاللہ یہ خاندانی طریقہ ہے۔ تو یہ شاندار ہی شاندار ہے ہر چیز الحمدللہ۔ جس کے عقیدے صحیح ہوتے ہیں، دل میں محبت ہوتی ہے، بزرگوں کا ادب ہوتا ہے، اس کی ہر چیز شاندار ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان